نیکی پیغام نمبر 13۔ پیدائش 13واں باب 8 سے 9 آیات۔ تب ابراہم نے لوط سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے، کیونکہ ہم بھائی ہیں۔ کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں؟ سو تو مجھ سے الگ ہو جا۔ اگر تو بائیں جائے تو میں داہنے جاؤں گا، اور اگر تو داہنے جائے تو میں بائیں جاؤں گا۔ مانمنٹ سینٹرل چرچ بہت سی مقامی اور بین الاقوامی کلیسیاؤں پر مشتمل ہے، جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک جیسے کہ کینیا، امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، انڈیا، فلپائن اور ہنڈورس میں واقع ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے راک لی نے پوری دنیا کے ممالک میں کروسیڈز کیے ہیں، جیسے کہ یوگانڈا، کینیا، جاپان، پاکستان، فلپائن، ہنڈورس، انڈیا، روس، جرمنی، پیرو، کانگو اور نیو یارک امریکہ شامل ہیں۔ حالیہ کروسیڈ جو کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہوا، 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کیا گیا۔ ان کی روحانی اور شفائی عبادات کو 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ، ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے نشر کیا گیا ہے۔ سن 2000 میں یوگانڈا میں منعقدہ انجیل مقدس کروسیڈ کو CNN پر بھی دکھایا گیا، اور ان کروسیڈ کی بنیاد پر انہیں بیداری کا عالمگیر رہنما قرار دیا گیا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں اور ٹیلی ویژن کے ناظرین، یہ اچھائی کی سیریز کا 13واں اجلاس ہے۔ اس کا عنوان ابراہم کی نیکی ہے۔ ابراہم ایمان کے ان والدوں میں سے ایک ہے جس کے نام کے مختلف معانی ہیں۔ ایمان کا باپ ابراہم ہے اور برکت کا سرچشمہ ابراہم ہے۔ یعقوب کا خط دوسرے باب کی 23ویں آیت میں مرقوم ہے کہ وہ خدا کا دوست کہلایا۔ ایمان کا باپ، برکت کا سرچشمہ اور خدا کا دوست جیسے لقب آسانی سے حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ کوئی بھی شخص اس طرح سے یہ نام نہیں پا سکتا۔ صرف وہی شخص جسے خدا نے چنا یہ خطاب حاصل کر سکتا ہے۔ ابراہم نے خدا سے ایسی پہچان کیسے پائی؟ اب سے لے کر بہت مرتبہ میں نے ابراہم کے بارے میں اپنے پیغامات میں مثال دی ہے، لیکن اب میں اس کی نیکی کی روشنی میں اس کے بارے میں آپ کو تعلیم دوں گا۔ وہ اپنی بے مثال نیکی کے باعث خدا کا دوست، خدا کی برکت اور ایمان کا باپ بنا۔ مجھے امید ہے کہ جب میں اپنے پیغام میں ابراہم کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کثرت سے اپنے دل میں اس کی اچھائی اور وراثت کی خواہش کریں گے۔ میں خداوند کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ خدا باپ کے قریب ہوں گے اور اپنے دلوں کو اچھی طرح سے تیار کریں گے تاکہ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں جو خدا نے آپ کے لیے تیار کی ہیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، خدا نے ابراہم کی سب سے پہلی نیکی جسے قبول کیا وہ یہ تھی کہ وہ بہت نرم خو تھا اور جھکنے کے لیے تیار تھا۔ اس حد تک کہ آپ سچائی کے وسیلے سے تبدیل ہو جائیں اور آپ کا دل بہت پرامن اور بالحاظ ہو، اور ایسی نیکی اور جھکنے کی رضامندی ایسے ہی پرامن دل سے باہر آتی ہے۔ اس کی مزید وضاحت یوں ہے کہ نیکی وہ دل ہے جس میں آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا دل سچائی سے بھرا ہے اور سچائی نے آپ کو آزاد کیا ہے۔ جھکنے کی رضامندی اچھے اور خوبصورت دل سے ہوتی ہے،
اور یہ آپ کو 2 انتخابات میں سے پسند کرنے کو کہتا ہے۔ اس کا انتخاب کریں جو خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ وہ جو جھکنے پر رضامند ہوتا ہے اپنے منہ سے اچھے الفاظ ادا کرتا اور اچھے اور خوبصورت اعمال کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ابراہم کے پاس نیکی اور رضامندی سے سر جھکانے کی کاملیت تھی۔ اس کے اعمال ہمارے سامنے کس قسم کی کامل نیکی اور سر جھکانے کی رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک نمائندے نے جس طرح اپنی اچھائی اور سر جھکانے کی رضامندی کی مثال دی، اسے ہم پیدائش 13ویں باب میں دیکھ سکتے ہیں۔ ابراہم نے اپنے بھتیجے لوط کی بہتر زمین کے انتخاب میں اس کو اولیت دی۔ لوط اس وقت سے ابراہم کے ساتھ تھا جب سے ابراہم نے خداوند کے حکم سے اپنا ملک چھوڑا۔ چنانچہ جب خدا نے ابراہم کو برکات سے نوازا تو لوط بھی ان برکات سے ابراہم کے ساتھ میں لطف اندوز ہوا، کیونکہ وہ ابراہم کے ہمراہ تھا۔ لیکن جب ان کی جائیداد بڑھی تو وہ اکٹھے نہ رہ سکے تھے۔ ان کے جانوروں کی بہت بڑی تعداد کے لیے پانی اور چراگاہ بہت کم تھی، اس لیے ان کے چرواہے گاہے بگاہے لڑتے رہتے تھے۔ ابراہم اپنے بھتیجے کے ساتھ ہر معاملے میں میل ملاپ رکھنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے پیدائش 13ویں باب کی 8 سے 9 آیات میں اپنے بھتیجے کو ایک مشورہ دیا۔ یہ کہتی ہے، تب ابراہم نے لوط سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے، کیونکہ ہم بھائی ہیں۔ کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں؟ سو تو مجھ سے الگ ہو جا۔ اگر تو بائیں جائے تو میں داہنے جاؤں گا، اور اگر تو داہنے جائے تو میں بائیں جاؤں گا۔ ابراہم یہ حق لے سکتا تھا، لیکن اس نے پہل کرنے کا حق دیا۔ اس کے پاس اولیت تھی۔ اگر وہ چاہتا تو وہ بہتر زمین لے سکتا تھا، لیکن اس نے یہ چھوڑ دیا، اور اس نے یہ اپنے بھتیجے لوط کو دے دیا۔ اس کے بھتیجے نے اس کے حاصل کرنے سے انکار نہیں کیا، بلکہ اس نے زرخیز زمین کا انتخاب کیا جو پانی سے لبریز تھی۔ اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ اپنے آپ کو لوط سمجھ کر صورتحال کا تصور کریں اور لوط کے ساتھ اپنا موازنہ کریں۔ کیا آپ صورتحال کا فائدہ اٹھائیں گے اور بہتر چیز کا انتخاب کریں گے جیسے لوط نے کیا؟ کیا پھر آپ اولیت اپنے چچا کو لوٹا دیں گے؟ بے شک لوط ابراہم کو اولیت واپس کر بھی دیتا، لیکن ابراہم نے اپنے بھتیجے لوط کو یہ موقع پھر دے دینا تھا۔ تاہم قطع نظر اس کے کہ ابراہم نے اسے کتنی مرتبہ ولیت دینے کی کوشش کی، اگر لوط کو انسان کی ذمہ داری کا علم ہوتا اور اسے ابراہم کے فضل کا احساس ہوتا تو وہ ایسا کبھی نہ کر سکتا۔ اسے اولیت واپس لوٹا کر ابراہم کو پسند کا اختیار دینا چاہیے تھا، اور پھر خود بنجر زمین کا انتخاب کرتا۔ اس کے انکار کے بعد جب ابراہم اسے مسلسل بہتر زمین لینے کے لیے نصیحت کرتا اور اس نے سوچ کر اس کا انتخاب کیا ہوتا کہ اس نے انسانی ذمہ داری پوری کی ہے، تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ نہ تو اس نے ابراہم کے فضل کو جانا ہے اور نہ ہی اپنے ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ اس وقت بہتر زمین کا انتخاب کرنا شاید اچھا لگے، لیکن اگر اس نے احساس کیا ہوتا اور ابراہم کے فضل کے لیے شکر گزاری کی ہوتی تو انتخاب میں اولیت پانے کے باوجود وہ اسے پسند نہیں کر سکتا تھا۔ بائبل مقدس میں لوط نے اولیت حاصل کرنے سے انکار نہیں کیا، بلکہ اسے قبول کر کے زمین کی جانب چل پڑا۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس کا دل کس قسم کا تھا۔ لیکن آپ ابراہم کے دل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جب لوط نے اچھی دکھائی دینے والی زمین کا انتخاب کیا اور روانہ ہوا تو ابراہم کو نہ تو افسوس ہوا اور نہ ہی اس کے دل میں برے خیالات آئے۔ اس نے کبھی بھی ناراضگی محسوس نہیں کی، کیونکہ اس کا دل پرامن رہنے اور جھکنے کے لیے ہمیشہ رضامند رہتا تھا۔ حالانکہ لوط نے ایسا کیا،
لوط نے سر جھکانے کے بغیر قبول کیا، اس کے باوجود ابراہم کے دل میں کوئی برے خیالات نہیں تھے۔ اس کا دل اتنا نرم خو تھا کہ وہ بار بار اولویت دے سکتا۔ سر جھکاتے ہوئے رضامندی کا یہ حال تھا کہ وہ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتا تھا، لیکن وہ اسے چننے پر تیار تھا جو خدا کے لیے زیادہ قابل قبول ہو۔ وہ چھوٹے بچے کو سب اختیار دینے میں پرمسرت تھا، کیونکہ اس نے دل سے دوسروں کی خدمت کی، اور اگر بچہ اس سے زیادہ بھی مانگتا تو وہ اسے خوشی سے اور دے دیتا۔ ابراہم کے ساتھ آپ لوگ کس قدر پرمسرت ہیں۔ جب آپ اپنے جیون ساتھی یا بچوں سے کسی بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کا دل کیسا ہوتا ہے؟ جب کچھ کھانے کی بات کرتے یا کچھ پہننے کا ذکر کرتے ہیں تو کیا آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ میرا ہونا چاہیے یا مجھے اس کی ضرورت ہے اور مجھے اسے حاصل کرنا ہے؟ میں اپنے خاندان کے متعلق شیخی نہیں بگھارنا چاہتا، لیکن میرے خیال میں میرا آپ کو یہ بتانا شاید آپ کے لیے فضل اور مسرت کا باعث ہو۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ میں نے بہت مرتبہ نقل مکانی کی ہے۔ شاید میں نے 6 یا 7 مرتبہ نقل مکانی کی۔ 23 سالوں میں میں نے 6 یا 7 بار گھر تبدیل کیا۔ تو پورے 23 سال تک میں اور میرا خاندان ایک سے دوسری جگہ بہت دفعہ نقل مکانی کرتے رہے، لیکن میں نے کبھی کوئی جھگڑا نہیں سنا۔ شروع میں ہمیں ایک کمرے کے مکان میں ایک کمرے میں رہنا پڑتا تھا، لیکن بعد میں ہم سب کے پاس ایک کمرہ تھا۔ تب میری 3 بیٹیاں نے ایک بڑے کمرے کی تیاری کی، اور انہیں یہ فیصلہ کرنے میں بہت وقت لگا کہ کس کمرے میں کون رہے گا۔ آپ اس بڑے کمرے کو استعمال کریں، نہیں آپ اس بڑے کمرے کو استعمال کریں۔ انہوں نے ایک دوسرے کے لیے اسے حوالے کیا۔ تب پریئر سینٹر کی صدر کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ کون کون سا کمرہ استعمال کرے گا۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیسے کیا؟ میں پہلے ایک بڑا کمرہ استعمال کرتا تھا، چنانچہ اب تمہاری باری ہے۔ نہیں، آپ تو رہنمائی دینے والے پادری ہیں، چنانچہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ بڑا کمرہ استعمال کریں۔ آپ کو بہت سے مہمانوں کو مدعو کرنا ہوتا ہے، چنانچہ بہتر ہے کہ آپ بڑا کمرہ استعمال کریں۔ نہیں، تم گرجا گھر کی رہنما ہو، آپ کے کمرے میں بہت سے مہمان آئیں گے، چنانچہ تمہیں ایک بڑے کمرے کی ضرورت ہے۔ وہ دل کی گہرائیوں سے ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ جھکنے کے لیے تیار تھیں۔ اگر آپ تمام ایسے ہیں تو آپ کا خاندان کس قدر خوش ہوگا۔ میاں بیوی، والدین، بچوں اور بھائیوں اور بہنوں میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ جب وہ ایسے ہیں تو انہیں اپنے والدین کی وراثت پانے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ لیکن کتنے لوگ وراثت کے لیے جھگڑ رہے ہوں گے؟ میں ایلڈر ہوں، چنانچہ مجھے زیادہ ملنا چاہیے۔ لوگ اس طرح کے ہیں، اور ایسی بہت سی مشکلات ہیں۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں آپ زیادہ لیں، نہیں آپ زیادہ لیں، تو خاندان کس قدر خوش ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام اس قسم کے فراخ دل انسان بنیں گے۔ اگر آپ کے پاس 10 ہیں اور کوئی آپ سے مانگے تو آپ اسے کتنے دیں گے؟ آپ میں سے کچھ شاید اسے محض 2 دیں، شاید دوسرے 5 دیں، اور شاید دوسرے جو فراخ دل ہیں 5 یا 9 دے دیں۔ حد 9 دے دیں گے۔ لیکن اگر کوئی ابراہم سے 10 کے لیے کہتا تو وہ 10 کے 10 دے دیا کرتا تھا۔ ابراہم کی اچھائی جس کے تحت وہ سب کچھ دے سکے، وہ روحانی اچھائی ہے جسے خدا قبول فرماتا ہے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، ابراہم کی دوسری اچھائی یہ تھی کہ وہ بے ریا تھا، راست باز اور وفادار تھا۔ اس کا دل محض خوبصورت اور اچھا ہی نہیں تھا، بلکہ اتنا وسیع تھا کہ بہت سی چیزوں کو گلے لگا لے۔ خدا نے اسے مختلف آزمائشوں میں سے گزرنے دیا تاکہ اس کا خوبصورت بڑا دل کامل سونے کے برتن میں تبدیل ہو جائے۔
یقیناً اس کی آزمائشیں دوسرے نبیوں کی آزمائشوں سے مختلف تھیں۔ موسیٰ نے اپنے آپ کو اپنی آزمائشوں سے مار لیا تھا اور اس نے بہت آنسو بہائے، اور موسیٰ اپنے سسر کے ساتھ تقریباً 40 سال رہا۔ جب اس کا وجود بڑھاپے کے باعث مکمل طور پر موت کے حوالے تھا تو خدا میں اس کا ایمان کامل ہوا، اور ایمان کے نئے نقطہ نظر سے سب کچھ دیکھ سکا تھا۔ اس نے اپنی اصل شکر گزاری کا اقرار کیا جو اس کے آنسوؤں کے ساتھ اس کے دل کی گہرائیوں سے نکل رہی تھی۔ عجب طور پر ابراہم نے افسوس والی آزمائشیں نہیں پائیں، بلکہ آزمائشوں کے ذریعے برکات حاصل کی، کیونکہ اس نے امید اور ایمان کے ساتھ راست بازی کی راہ اختیار کی تھی۔ ابراہم کے پاس پریشانی اور ماتم والی صورتحال بھی تھی، لیکن یہ موسیٰ کی صورتحال سے قدرے آسان تھی۔ ابراہم اور موسیٰ نے مختلف قسم کی آزمائشوں کا سامنا کیا، کیونکہ ان کی صورتحال اور خدا کی دی گئی ذمہ داریاں مختلف تھیں، اور کیونکہ ان کے دل کی زمین مختلف تھی، اس لیے جیسے خدا نے ان کی کاشت کی وہ طریقہ کار بھی فرق تھا۔ ابراہم اچھے اور بڑے دل کا مالک تھا، اور وہ ایماندار اور وفادار طریقے سے چلنے کی خواہش رکھتا تھا۔ وہ کسی بھی معاملے میں برا نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے کسی کے ساتھ بدی کی۔ اس نے کبھی کوئی بھی غیر دانشمندانہ کام نہیں کیا۔ جب میں شفا یا عبادات یا کسی اور کام کے لیے باہر کے ممالک میں جاتا ہوں تو میں دوسرے اراکین کے کمروں کا جائزہ لیتا ہوں۔ ہوٹل سے رخصت ہونے سے پہلے میں کلیسیا کے کارکنوں کے کمروں کو دیکھا کرتا ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اس بات کو محسوس کیا یا نہیں، لیکن میں ان تمام کمروں کو دیکھتا ہوں۔ میں تو ان کے باتھ رومز کا بھی جائزہ لیتا ہوں، لیکن ایسا کوئی کمرہ نہیں ہوتا جو مجھے پسند آئے۔ میرا مطلب ایسا کوئی کمرہ نہیں ہوتا جو صفائی سے آراستہ کیا گیا ہو۔ یہ میرا گھر نہیں ہے، میں نے اس کے لیے قیمت ادا کی ہے۔ وہ اس طرح سے سوچتے ہیں۔ جب وہ کوئی تولیہ استعمال کرتے ہیں تو اسے استعمال کرنے کے بعد اسے پھینک دیتے ہیں۔ میں کسی کو نہیں دیکھتا جو اسے تہہ کر کے اچھی طرح سے رکھے۔ جب کبھی میں ان کے باتھ رومز کو دیکھتا ہوں تو وہ ترتیب سے نہیں ہوتے۔ ان کے بستروں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اس پر سونے کے بعد انہیں اسے درست کرنا چاہیے، لیکن وہ نہیں کرتے۔ اگر وہ ایسا کریں تو جب صفائی والے کمرے میں آئیں گے تو وہ کس قدر حیران اور کتنے خوش ہوں گے۔ کتنا اچھا گاہک ہے، یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ اچھا، تو یہ مانمن کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس طرح ہم کتنے اچھے طریقے سے خدا کو جلال دیتے ہیں۔ میں بہت سے غیر ممالک میں گیا ہوں، اور میں کوریا کے بہت سے شہروں میں بھی گیا ہوں، لیکن میں نے ایسا کوئی کمرہ نہیں دیکھا جو میری نگاہ میں اچھا تھا۔ میں اس بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اور پھر لوگوں کو اسے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ ان کا دل بہت اچھا ہے، اور وہ جہاں کہیں بھی ہوں یہ اچھا رہے گا۔ چنانچہ ابراہم نے کوئی غیر دانشمندانہ یا نازیبا کام نہیں کیا۔ وہ خدا کے حضور کسی بھی کامل شے کرنے میں ناکام نہیں ہوا، کیونکہ وہ ہر کام میں درست تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے اپنی قابلیت پر بھروسہ کیا اور کوئی کام فخری انداز میں کیا۔ ابراہم اس قدر فروتن تھا کہ وہ خدا کی نظر میں خود کو حقیر سمجھتا تھا، اور اس کا ایمان تھا کہ وہ خدا کے نام میں یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے جب وہ مشکلات سے دوچار ہوا تو اسے کبھی نقصان نہیں اٹھانا پڑا۔ اس کے علاوہ کیونکہ وہ راست بازی اور وفاداری سے چلا، اس لیے اس کی زندگی برکات سے بھرپور تھی۔ یہ نقطہ خدا کی نظر میں بہت اچھا ہے۔ یہ دل کس قدر اچھا اور خوبصورت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایمان سے عمل کرتے ہیں، لیکن وہ خود غرضانہ خواہشوں کی وجہ سے نہ تو ایماندار ہیں اور نہ ہی راست باز ہیں۔ لیکن حقیقی اچھے دل کا انسان راست بازی اور وفاداری کے راستے پر چلتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ خدا اسے برکت دے گا۔
جبکہ ابراہم اسی قسم کا انسان تھا۔ اور پیدائش کی کتاب 12ویں باب کی 2 آیت میں خدا نے یہ کہتے ہوئے اس سے وعدہ کیا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث سے برکت ہوا۔ جیسے یہ کہا گیا تھا ویسے ہی پورا ہوا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ خدا ایسی برکت ہر کسی کو دیتا ہے؟ کیا خدا کسی کو بھی یہ برکت دے دیتا ہے؟ چلیے میں آپ کو ابراہم کی راست باز اور وفادار زندگی سے کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں۔ پیدائش کی کتاب 14ویں باب میں جب اس کا بھتیجا لوط اور اس کا مال و اسباب جنگ کے دوران مال غنیمت کے طور پر لیا گیا تو ابراہم ایک فاتح کی مانند جنگ میں آگے گیا اور دشمن کی فوج سے انہیں بازیاب کروایا۔ جب اس نے لوط کی خطرناک صورتحال کے بارے میں سنا تو بے خبر کی مانند ٹھہرا نہیں بلکہ دوڑ کر جنگ میں گیا اور جان کو خطرے میں ڈال کر لوط اور اس کے خاندان کو چھڑوا کر لایا۔ ابراہم کا یہ عمل جس کی وجہ سے فتح حاصل ہوئی، سدوم کا بادشاہ جس کے لیے لوط ایک محکوم تھا، اس نے ابراہم کی شکر گزاری کرنی چاہیے اور اسے بتایا کہ جنگ کی لوٹ مار کا مال رکھ لے۔ لیکن پیدائش کی کتاب 14ویں باب کی 23 تا 24 آیات میں ابراہم نے سدوم کے بادشاہ کو کہا کہ میں نے خداوند خدا تعالی آسمان اور زمین کے مالک کے قسم کھائی ہے کہ میں نہ تو کوئی دھاگا، نہ جوتی کا تسمہ، نہ تیری اور کوئی چیز لوں، تاکہ تو یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے ابراہم کو دولت مند بنا دیا۔ اس جنگ کے جیتنے میں ابراہم نے ایک کلیدی کردار ادا کیا اور سدوم کے بادشاہ پر ایک اخلاقی احسان چڑھایا۔ چنانچہ اگر وہ لوٹ کا مال لینے کی کوشش کرتا تو یہ ایک غلط عمل ہوتا جس میں وہ نامناسب طریقے سے اپنا لالچ تلاش کرتا۔ اگر وہ لوٹ کے مال میں اپنی خواہش کی خاطر خود غرضی کا مظاہرہ کرتا تو وہ خواہش کے تابع ہو کر ہر صورتحال میں عقل مندی کا مظاہرہ کرتا۔ شاید وہ یہ کہتا کہ لوٹ کے مال میں سے حصہ لینا مناسب ہے کیونکہ جنگ کے جیتنے میں یہ اس کی ہنگامی امداد کا ایک معاوضہ ہے، اور وہ شاید اس بات کا بھی اضافہ کرتا کہ انہوں نے جنگ اس لیے جیتی کیونکہ خدا ان کے ساتھ تھا، اور یہ لوٹ کا مال وہ برکت تھی جسے لینے کی خدا نے انہیں اجازت دی اور وہ اس مال پر حقدار ہیں۔ تاہم ابراہم نے خود غرضانہ خواہش یا ذاتی مفاد کے لیے کبھی کچھ لینے کی کوشش ہرگز نہیں کی۔ یہ اس لیے ہے کہ اس میں مال و اسباب کے لیے لالچ اور خود غرضانہ مفاد کی کوئی بھی خواہش ہرگز نہ تھی۔ کوریا کی تاریخ میں ہمیں بعض اوقات ایسے لوگ ملتے ہیں، وہ ہو ابراہم کی مانند نہیں تھے لیکن وہ بہت ایماندار تھے۔ جب ہم ایڈمرل لی سون شن کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس میں کوئی خود غرضی نہیں تھی، اس نے محض ملکہ، بادشاہ اور عوام کے لیے سوچا۔ وہ اپنے سگے بھائیوں سے بھی پہلے ملک کا سوچا کرتا تھا۔ وہ اپنے ملک سے جان دینے کی حد تک وفادار تھا۔ خداوند کو قبول کرنے سے پہلے میں نے چائنا کا ناول 3 بادشاہتیں پڑھا تھا۔ چو گیالیانگ میں کوئی برائی نہیں تھی، اس نے اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں کوئی بدی نہیں کی۔ جب مجھے سچائی کا علم ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ اس میں ابھی تک کوئی برائی نہیں تھی۔ وہ خود غرض اور شیخی باز نہیں تھا اور نہ ہی اس نے اپنے مفاد کو کبھی مد نظر رکھا۔ اس نے اپنے وقار اور شہرت کا لالچ نہیں کیا، وہ محض بادشاہ، ملک اور اپنے عوام کے لیے جیا۔ اس نے شروع سے آخر تک اپنے لوگوں کے لیے قربانی دی۔ 3 بادشاہتوں کے لوگوں میں سے ایک جنرل انتہائی ایماندار تھا۔ وہ خود غرض بھی نہیں تھا، اس میں کسی قسم کا کوئی لالچ بھی نہیں تھا۔ اس نے بادشاہ اور ملک کے لیے زندگی گزاری۔ وہ آخر تک اپنے مالک کا وفادار رہا تھا۔ لاتعداد جنگوں میں اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اپنے بادشاہ اور ملک کے لیے اس نے جان دینے کی حد تک قربانی دی۔ میں پہلے آپ کو اس کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ وہ جنرل کون ہے؟
جی ہاں، یہ جاؤ ین ہے۔ یہ شخص کبھی بھی خطرناک صورتحال میں نہیں پڑا، وہ ایسی جان لیوا جنگوں میں کبھی زخمی نہیں ہوا، اس نے ہمیشہ جنگیں جیتی۔ جنگ کے دوران موت کو گلے لگانا ایک فوجی کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے، لیکن وہ بوڑھا ہو کر مرا، وہ بیمار ہو کر نہیں مرا، وہ صرف بوڑھا ہوا اور اس نے وفات پائی۔ اس نے خدا سے برکات حاصل کی کیونکہ اس میں کوئی خود غرضی اور لالچ نہیں تھا، وہ بہت اچھا جنرل تھا، اس کے کردار پر کوئی دھبا نہیں تھا، اس لیے وہ بیمار ہو کر نہیں مرا۔ وہ خدا کو نہیں جانتا تھا اور وہ سچائی سے بھی ناواقف تھا، اس کے باوجود وہ بہت اچھا انسان تھا۔ وہ لوگ خدا کو نہ جاننے کے باوجود اچھے لوگ تھے۔ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ وہ ہر قسم کی برکات صرف خدا سے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ انسانی نقطہ نگاہ سے اپنی خواہشات کے تابع ہو کر مالی برکات جمع نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ خدا کی ان برکات کو حاصل کرنا چاہتا تھا جو خدا ہمیں اپنے ساتھ چلنے کی وجہ سے دیتا ہے، جو خدا ہمیں اپنے ساتھ چلنے کی وجہ سے دیتا ہے۔ وہ خدا کی نظر میں راست باز اور وفادار رہنا چاہتا تھا اور خدا نے اسے اچھا سمجھا۔ جیسے کہ امثال 11ویں باب کی 3 آیت میں مرقوم ہے، راست بازوں کی راستی ان کے رہنما ہوگی۔ ابراہم مسلسل برکت کی راہ پر چلتا رہا جو خدا نے اس کے لیے تیار کی تھی۔ اگر آپ خدا سے برکات پانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے دل میں ابراہم جیسی نیکی کی تکمیل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اپنی خواہشات اور ذاتی مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں، جیسا وہ مناسب خیال کرتے ہیں، چنانچہ انہیں خدا سے برکات نہیں ملتی۔ امثال 28ویں باب کی 10ویں آیت میں یوں لکھا ہے، جو کوئی صادق کو گمراہ کرتا ہے تاکہ وہ بری راہ پر چلے، وہ اپنے گڑھے میں آپ ہی گرے گا، لیکن کامل لوگ اچھی چیزوں کے وارث ہوں گے۔ اسی طرح اگر کوئی بھی آپ کو بری راہ پر نہ لے کر جائے، آپ گمراہ ہو جاتے۔ اس لیے میری دعا ہے کہ آپ سب یہ کہتے ہوئے اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیں، لیکن کامل لوگ اچھی چیزوں کے وارث ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اس آیت کے وسیلے آپ سب کو زندگی کی تمام راہوں میں برکات ملیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ابراہم خدا کی نظر میں اس حد تک راست باز اور وفادار تھا کہ اس نے کبھی وہ شے بھی لینے کی کوشش نہیں کی جو وہ لے سکتا تھا، اور اس پر کوئی بھی الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ اس نے ہر ایک شے کے لیے مناسب قیمت ادا کی جو وہ ویسے ہی حاصل کر سکتا تھا۔ یہ حقیقت اس وقت عیاں ہوئی جب اس نے اپنی بیوی سارہ کی تدفین کے لیے جگہ خریدی، جو کہ وفات پا گئی۔ پیدائش 23ویں باب میں جب نبی حت نے ابراہم سے کہا کہ وہ اس کی بیوی کی تدفین کے لیے اسے قبر دیں گے، تو اس نے اسی وقت یہ پیشکش ٹھکرا دی اور مکفیلا کے کھیت کے غار کو، جو ممرے کے قریب اور کنان کی سرزمین ہے، اس کی پوری قیمت ادا کی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس میں خود غرضی کی کوئی خواہش نہیں تھی، بلکہ وہ اس قدر ایماندار اور راست باز تھا کہ کوئی بھی غیر مناسب شے قبول نہ کرتا تھا۔ ابراہم کا تدفین کے لیے جگہ خریدنا اور اسے اپنی ملکیت بنانا، یہ حقیقت اس طرح ممکن ہوئی کیونکہ اس میں اچھائی کا ایک فہم تھا۔ نفسانی لوگوں کا ذہن بعض اوقات تبدیل ہو جاتا ہے، چنانچہ باوجود اس کے کہ وہ پہلے کسی چیز کے مفت دینے کا کہتے ہیں، لیکن بعد میں ان کا ذہن تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ زمین کے لیے معاوضے کی درخواست کرتے ہیں۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اپنا ذہن تبدیل کر سکتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد دی ہوئی شے واپس مانگ سکتے ہیں۔ اگر جو ابراہم نے کیا وہ نہ کیا ہوتا تو شاید بعد میں اس کی وجہ سے کچھ مشکلات پیدا ہوتی۔ اس نے مستقبل میں ہونے والے واقعات کو مد نظر رکھا اور مستقبل میں پیش آنے والی مشکلات کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ جیسا کہ پیدائش 23ویں باب کی 18ویں آیت میں مرقوم ہے، یہ سب نبی حت کے اور ان سب کے روبرو جو اس کے شہر کے دروازے سے داخل ہوتے تھے ابراہم کی خاص ملکیت قرار دیے گئے۔ اس طرح ابراہم نے کھیت اور غار کی خریداری کا عمل بہت سے لوگوں کے سامنے سر انجام دیا تاکہ اس حوالے سے کچھ غلط نہ ہو سکے۔
وہ بہت عقل مند تھا. اپنے اچھے فہم کی وجہ سے اس نے وہ لوٹ کا مال قبول نہیں کیا جو سدوم کے بادشاہ نے اسے لینے کے لیے کہا تھا. اگر وہ اسے لے لیتا تو جب ابراہم امیر ہو گیا تو اس وقت شاید بادشاہ یہ کہتا کہ بادشاہ کے دیے ہوئے مال و اسباب سے ابراہم امیر ہو گیا ہے. ابراہم نے کہا کہ میں نہ تو کوئی دھاگا، نہ جوتی کا تسمہ اور نہ کوئی چیز لوں گا. اس نے قطعی طور پر اس کے مشورے کو رد کر دیا. اس نے یہ اتنے دانشمندانہ انداز میں کیا جس سے خدا کو ناراض ہونے کا موقع نہیں ملا. ابراہم نے اس فہم اور نیکی کا مظاہرہ اس لیے کیا کیونکہ وہ اپنے دل سے راست بازی اور وفاداری پر چلتا تھا. جب میں نے کاروبار کا آغاز کر دیا تھا تو میرا بھائی اور ایک بہن میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا، آپ ایسا کاروبار کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کتابیں کرائے پر دینے کا سٹور بنائیں گے؟ ہم کسی دوسرے کاروبار کے لیے آپ کی مدد کریں گے. انہوں نے کہا کہ وہ کسی دوسرے کاروبار کے لیے میری معاونت کریں گے، لیکن میں دعا کے بعد پہلے ہی اس کا فیصلہ کر چکا تھا اور میں اپنا دل تبدیل نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی کسی قسم کی مدد کا طلبگار تھا. میں اپنے بھائیوں سے مدد نہیں لینا چاہ رہا تھا. اگر میں اپنے بھائیوں سے مدد لیتا تو یہ مفید ہوگا، لیکن بعد میں خدا کو جلال نہیں دے سکوں گا. حالانکہ مجھے یہ پسند ہے لیکن میں صرف خدا پر انحصار کرنا چاہتا ہوں. اس وقت میں مالی لحاظ سے بہتر نہیں تھا. میں بیماری سے 7 سال کے بعد شفا یاب ہوا تھا اور مجھ پر بہت زیادہ قرضہ تھا. میں شاید سوچتا کہ واہ، خدا مجھے اس طریقے سے برکت دے رہا ہے، خدا میری مدد کر رہا ہے. لیکن میں نے اس کی پیشکش ٹھکرا دی اور میں نے ان سے مدد نہیں لی. میں اب کس قدر شکر گزار ہوں. اگر میں نے ان کی پیشکش قبول کر لی ہوتی تو شاید وہ کہتے کہ میں نے تمہاری اس وقت مدد کی جب تم بہت غریب تھے، کیونکہ میں نے تمہاری مدد کی اس لیے اب تم کامیاب ہو. اس طرح میں خدا کو جلال نہیں دے سکتا تھا. میں نے صرف خدا باپ پر بھروسہ کیا. جب میں نے اس کلیسیا کا آغاز کیا تو ایسی ہی صورتحال کا سامنا تھا. 23 سال پہلے جب میں نے اس کلیسیا کا آغاز کیا تو میری جیب میں محض 7,000 روپے تھے. لیکن میں نے کبھی اپنے بھائیوں اور بہنوں سے مدد نہیں مانگی. میں نے کبھی ان سے نہیں کہا کہ کلیسیا کی شروعات کرنے میں میری مدد کریں. میں نے نہ کبھی ان سے پوچھا اور نہ کبھی یہ چاہا. جب میں نے اس کلیسیا کا آغاز کیا تو انہیں یہاں آنے کے لیے بھی نہیں کہا. میری بہنیں پہلے سے ہی بشارت کے لیے مختلف کلیسیاؤں میں جا رہی تھیں، لیکن میں نے ان سے نہیں کہا کہ میں نئی کلیسیا شروع کر رہا ہوں، برائے مہربانی یہاں آ کر میری مدد کریں. میں نے محض خدا پر بھروسہ کیا. چنانچہ کلیسیا کے آغاز کے لیے میں نے سب سے پہلے دعا کا کمرہ بنایا. اگرچہ یہ ایک چھوٹی کلیسیا تھی لیکن میں نے شروع سے دعا کا کمرہ بنایا. یہ بہت چھوٹی کلیسیا تھی لیکن میں نے پہلے دعا کا کمرہ بنایا اور میں نے خدا سے دعا کی. وہ اراکین جو شروع سے ہمارے ساتھ ہیں یہ بات جانتے ہیں. حتیٰ کہ گرمی کے سخت دنوں میں بھی وہ دعا کے کمرے میں گئے اور اس وقت تک دعا کی جب تک وہ پسینے سے شرابور نہیں ہو گئے. وہاں پر ہوا کی آمد و رفت کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی پنکھا نہیں تھا، لیکن ہم نے چھوٹے دعا کے کمرے میں دعا کی اور کپڑے پسینے سے بھیگ گئے. اور اس طرح ایک ایک کر کے ہم نے خدا سے دعاؤں کا جواب حاصل کیا. آپ بھی یہ کر سکتے ہیں. اگر آپ واقعی خدا سے محبت کرتے اور واقعی اس پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو معمولی بات کے لیے بھی اس پر انحصار کرنا چاہیے. اگر آپ خدا سے جواب حاصل کر سکتے ہیں، اگر آپ قادر مطلق خدا پر ایمان رکھتے اور اس سے دعا کرتے ہوئے دعا کا جواب حاصل کر سکتے ہیں تو خدا آپ کی حفاظت کرے گا اور ہر لمحہ آپ کی رہنمائی کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا دل ایسا ہے کہ آپ صرف خدا پر بھروسہ اور ایمان رکھ سکتے ہیں. چنانچہ خدا آپ کو ہر وقت گارنٹی دے گا. کیا آپ مشاہدہ نہیں کرتے کہ خدا ہمارے ساتھ رہا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ اور 23 سالوں میں جس نے پوری دنیا میں ان گنت کلیسیائی شاخوں کو بنانے میں ہماری مدد کی ہے وہ صرف خدا پر بھروسہ ہے. ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ اراکین ہیں جو خدا سے برکات حاصل کر ہی رہے ہیں. میں ان کی وجہ سے بہت شکر گزار ہوں. خدا کا کلام سننے کے بعد وہ تبدیل ہو گئے اور انہوں نے خدا سے برکات حاصل کی. میں ان کے لیے بہت شکر گزار ہوں. ایک شخص
اور اس کے ملازمین میرے دفتر میں آئے. اس نے کہا کہ اس نے اپنا کاروبار پچھلے جون یا جولائی میں شروع کیا تھا. اس نے اپنا کاروبار شروع کیا اور وہ 7 ملین وون پہلے ہی دہیکی کے دور پر دے چکا ہے. اگست میں اس نے کم دیا کیونکہ اسے اپنے ملازمین کو گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے کچھ رقم دینی پڑی. لیکن ستمبر میں اس کی دہیکی 8 ملین وون تھی اور یہ مزید بڑھ رہی ہے. جب وہ بہت زیادہ آزمائشوں میں سے گزرا تو اس نے صرف خدا پر بھروسہ کیا. وہ صرف خدا اور چرواہے پر ہی بھروسہ کرتا ہے. اس نے دوبارہ مجھ سے کچھ پوچھا کیونکہ اس کی مصروفیت بڑھ رہی ہے. اس کا کاروبار اب ملک سے باہر بھی پھیل رہا ہے. وہ مزید لوگوں کو ملازمت پر رکھ رہا ہے. اس لیے اس نے مجھ سے پوچھا مجھے لوگوں کی ضرورت ہے, کیا اور لوگوں کو ملازم رکھنا ٹھیک رہے گا؟ کیا بڑا دفتر بنانا مناسب رہے گا؟ وہ باس ہے, سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے, لیکن وہ خدا پر بھروسہ کرنا چاہتا ہے. اس لیے وہ مجھ سے پوچھنا اور اجازت لینا چاہتا ہے. کیونکہ مجھے ایسا دل پسند ہے, میں نے کہا جیسا تم چاہتے ہو کرو, لوگ بھرتی کرو اور نئے دفتر میں منتقل ہو جاؤ. پھر میں نے اس کے لیے دعا کی تاکہ وہ اچھے لوگوں کو بھرتی کر سکے. وہ باس ہے اور جو کچھ چاہتا ہے وہ کرنے میں وہ خود مختار ہے, لیکن وہ ایسا نہیں کرتا اور وہ معمولی معاملے میں بھی خدا پر انحصار کرتا ہے. جبکہ اس کا دل ایسا ہے تو وہ پہلے سے ہی 8 ملین وون سے زائد دہیکی دے رہا ہے. لیکن یہ کچھ بھی نہیں, خدا اس کی رہنمائی کر رہا ہے اور اسے ایک مختلف کاروبار دے رہا ہے جس سے وہ ہزاروں سینکڑوں بلین کا منافع کما سکتا ہے. خدا باپ اس کی رہنمائی کر رہا ہے. چنانچہ اس کے پاس ایک زبردست منصوبہ ہے جس کے تحت وہ مارکیٹ میں بہت بڑا مارکا مارے گا. اس کاروبار کے علاوہ ایک اور قسم کا کاروبار ہے اور یہ بہت حیرت انگیز ہے. میرا خیال ہے یہ بہت حیرت انگیز ہے. پتھر کیا ہے؟ ہاں, یہ کیا ہے؟ ہاں, ایک پتھر ہے. ایک ایسا کاروبار جس میں مختلف رنگوں کے پتھر بنائے جاتے ہیں. آپ پتھر کو کسی قسم کا خاص رنگ دیکھ کر یہ قسم بنا سکتے ہیں, سرخ, نیلا یا کوئی بھی رنگ. کسی کے پاس اس قسم کی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ پتھر کا رنگ ایک لمحے میں تبدیل کر سکتا ہے اور یہ پتھر اصل حالت سے بھی زیادہ مضبوط بن جاتا ہے. جب اس کا رنگ بدل جاتا ہے تو یہ اصلی پتھر سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. چنانچہ میں نے اسے بتایا کہ یہ ایسی ایجاد ہے جسے صرف ناسا یا کوئی بڑی تکنیکی ادارہ ہی بنا سکتا ہے. تب اس نے کہا کہ صرف ناسا اور وہ جانتے ہیں کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے اور کوئی اس کے بارے نہیں جانتا. صرف 2 لوگ جانتے ہیں کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے. ایک خاص قسم کا آلہ ہے جو پتھر کو مختلف رنگوں میں تبدیل کر سکتا ہے اور یہ اصل پتھر کو پہلے سے کئی گنا مضبوط بھی بنا سکتا ہے. جب اس نے ان معلومات کو انٹرنیٹ پر ڈالا تو بہت سے لوگ دلچسپی لینے لگے اور اس کے بارے میں پوچھ بھی رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے, وہ صرف اس کاروبار کی دیکھ بھال کر رہا ہے. چنانچہ خدا اسے لاتعداد برکات سے اور بھی نوازتا جا رہا ہے کیونکہ وہ صرف خدا پر انحصار کرتا اور خدا کی مرضی کے مطابق ہی زندگی گزارتا ہے. اس لیے یہ خدا سے لاتعداد برکات حاصل کر رہا ہے. جب وہ آزمائشوں میں تھا اور بہت غریب تھا تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ میرے لیے اس بیٹے کی مانند ہے جس پر میں بہت زیادہ اعتماد کرتا رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کا رویہ دیکھا جو اعتماد کرنے کے قابل تھا. میں نے جو اس میں دیکھا, اس نے کچھ ایسا کیا کہ میں اس پر اعتماد کروں. اس نے روپے کی خاطر اپنا دل نہیں ہارا. جب وہ مالی مشکلات کا شکار تھا تو اس نے ایک وعدہ کیا جسے اس نے نبھایا.
جب اس نے جاپان میں 150 ملین وون کے قریب منافع کمایا تو اپنے وعدے کے مطابق اس نے سب کچھ مجھے دے دیا. چنانچہ میں نے اس کی جانب سے داہیکی رکھ لی. اور میں نے بقایا خدا کے حضور شکر گزاری کے نذرانے کے طور پر پیش کر دیا. اور اس کے بعد میں نے اس پر اعتبار کرنا شروع کیا. وہ امیر نہیں تھا اور وہ مالی مشکلات میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنا ذہن نہیں بدلا، بلکہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا. اس نے حننیہ اور سفیرہ کی مانند نہیں کیا. اس نے سب کچھ دے ڈالا جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھا. چنانچہ میں نے اس کے دل کا سودا کیا. یہ بیٹا حقیقی طور پر ایماندار ہے اور جس بات کا عہد کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے. وہ ہچکچاتا نہیں اور اپنے چرواہے پر ہمیشہ اعتماد کرتا ہے. چنانچہ میں نے اسے اپنے دل میں رکھا اور اس کے لیے دعا کی اور وہ لاتبدیل دل کے ساتھ راست باز رہا. خدا باپ اسے برکات سے کیوں نہیں نوازے گا؟ خدا باپ اسے انگنت برکات سے نواز رہا ہے. اچھائی کی فہم و فراست کیا ہے؟ یہ خدا کی راہ پر چلنا اور صرف اسی پر بھروسہ رکھنا ہے. یہ اچھائی اور فہم ہے. ہمیں اس قسم کے فہم کو آسمان سے حاصل کرنا ہے، اس دنیا کا فہم نہیں، اس بدکار دنیا کا فہم نہیں. ہمیں یہ فہم اور سمجھداری آسمان سے حاصل کرنی چاہیے. پیدائش 21ویں باب میں ایک اور مثال دی گئی ہے. ابراہم کے زمانے میں پانی بہت قیمتی شے تھی. ایک دن ابی مالک کے نوکروں نے اس کنویں کو چھین لیا جو ابراہم کی ملکیت تھا. دراصل ابراہم کو کچھ نقصان ہوا، لیکن جب اس نے اس معاملے سے متعلق ابی مالک سے بات کی تو اس نے اس وجہ سے کسی رعایت کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ ابی مالک کو 7 بھیڑ کے بچے دے کر ملکیت کے حق کو واضح کیا. اس طرح کیا اس نے. حالانکہ ابی مالک غلط تھا، لیکن ابراہم نے امن کی راہ کی پیروی کی اور اسی دوران اس نے تمام معاملہ صاف کیا تاکہ کنویں کی ملکیت کی وجہ سے یہ جھگڑا دوبارہ کبھی نہ ہو. اگر ابراہم ابی مالک کو غلط کام کی وجہ سے صرف اس کی سرزنش کرتا تو ابی مالک بجائے توبہ کرنے اور اپنی حرکت سے باز آنے کی بجائے زبردستی وہاں سے بے دخل کیا جاتا. اس لحاظ سے ان کے درمیان کبھی بھی ملاپ نہ ہوتا. اگر ابی مالک کو دوبارہ پانی کے حوالے سے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ تشدد کے ذریعے کنویں پر دوبارہ قبضہ کر لیتا. ابی مالک کو ابراہم کے نقصان کا معاوضہ دینا چاہیے تھا، لیکن اس کی بجائے اس نے ابراہم سے کنویں کی قیمت وصول کی. چنانچہ اس نے دل سے ابراہم کی ملکیت قبول کی اور دوبارہ ایسا نہ کیا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہم کتنا دانا تھا. اس طرح سے ابراہم برکت کی اس راہ پر چلا جو خدا نے اس کے لیے تیار کی تھی. اس نے یہ سب کچھ کاملیت کے انداز میں کیا کیونکہ اس میں اچھائی کا فہم تھا. مثال کے طور پر اگر آپ نیک دلی سے کچھ دانش مندانہ طور پر کرتے ہیں تو آپ کا کسی سے جھگڑا نہیں ہوگا. آپ سب سے میل ملاپ رکھیں گے اور آپ مکمل طور پر اپنے کام کو سر انجام دیں گے اور اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا. لیکن کتنے لوگ مختلف انداز میں کام کرتے ہیں؟ وہ اچھائی کے ساتھ ایسے معاملے کو نہیں نمٹاتے بلکہ یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کس کی غلطی ہے. اگر وقت گزرنے کے ساتھ آپ میں اور دوسرے گروہ میں برے جذبات پیدا ہوتے جاتے ہیں تو معاملہ مزید بگڑ جائے گا. لیکن اگر آپ اچھائی کا فہم حاصل کرتے ہیں تو آپ خدا کی راست بازی اور بادشاہت کے پھیلانے میں مداخلت کا باعث نہیں ہوں گے بلکہ اور اچھے طریقے سے خدا کی حضوری کی تکمیل کریں گے. اگر آپ اس فریق کے ساتھ اچھائی کریں جس نے آپ کے ساتھ برائی کی تو آپ اسے اپنا مددگار بنانے کے طور پر بدلنے کے قابل ہوں گے اور آپ دوسروں کے دل کو بدل سکیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ اچھائی کے اس فہم کو یاد رکھیں گے جو آپ کو اس وقت ملتا ہے جب آپ کچھ بھی کرنے کے لیے دوسروں سے تعاون کرتے ہیں اور بغیر کسی خود غرضانہ خواہش کے راست بازی کے راستے پر چلتے ہیں. پیغام کا خلاصہ یہ ہے، میں نے ابراہم کی اچھائی کے 2 پہلوؤں کی وضاحت کی. ابراہم کی پہلی اچھائی یہ ہے کہ خدا اس کے دل کو قبول کرتا ہے جو کہ نرم خو ہے اور جھکنے کے لیے رضامند ہے.
اور اس کی دوسری اچھائی یہ ہے کہ وہ بہت ایماندار اور بغیر کسی خود غرضی کے راست باز تھا۔ اس دنیا کے لوگ جو بظاہر اچھے دکھائی دیتے ہیں شاید کمزور ہیں، اسی لیے وہ اتنی مشکلات کا شکار ہوتی ہیں، لیکن وہ جن کی اچھائی کو خدا تسلیم کرتا ہے انہیں ایسی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ وہ ابراہیم کی طرح اچھائی کا فہم حاصل کرتے ہیں اور وہ کسی بھی مشکل کا شکار ہوئے بغیر میل ملاپ سے کسی بھی مشکل کو حل کر سکتے ہیں۔ یعقوب 3 باب کی 17ویں اور 18ویں آیت میں مرقوم ہے، مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے، پھر ملنسار، حلیم اور تربیت پذیر، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی، بے طرفدار اور بے ریا ہوتی ہے، اور صلح کرانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ میں یسوع کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ نیکی کے لیے اور زیادہ تندہی سے خواہش رکھیں اور ابراہیم کی نیکی کے مقام تک پہنچیں تاکہ آپ کی زندگی خدا کی برکات اور فضل سے معمور ہو جائے۔ آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویہ۔ قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں۔ روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے
زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں، اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا، اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند، اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔